نیکسٹ کوشچن ہے جی، کامران طاہر ہیں شیخ پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی جہانگیر خان ترین اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے اپنے عہدوں کو چھوڑتے ہوئے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کامران صاحب، ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں میں اس طرح کی گریس، اس طرح کا وقار نہیں ہوتا، چھچورے ہیں۔ مطلب جو نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی باوقار آدمی کو چھوڑ دے کہ جب تک پہلے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ رہا، پھر اس کو عوام کا پیار ملا۔ اب اگر دھتکار ہے تو بندے کو چاہیے لعنت بھیجے۔ کیا ہے، 73-74 سال کی عمر میں، میرا ہی ایج گروپ ہے، کم و بیش، تو کیا ہے، اخیر تے جا کے ہوئی ہے نا، ہوئی کہ جی ہے تے ٹیری، بس ختم، اے فلاں دی ٹیری ہے، اس کیا فرق پڑتا ہے؟ سو جہانگیر خان ترین اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کا رویہ بہت باوقار اور گریسفل ہے، پہلی بات۔ لیکن میں ایک پاکستانی اور ایک عام ووٹر ہونے کے ناطے جہانگیر ترین کے لیے تو میرا یہ مشورہ ہوگا، دیکھیں وہ بہت کیپیبل، بہت پڑھا لکھا، کمپیٹنٹ، ہارڈ ورکنگ، فوکسڈ آدمی، اور میں اس کا یعنی شاید میری کوئی لمبی چوڑی دوستی ووستی نہیں، اچھی ہماری جان پہچان ہے۔ یہ میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس پہ، ادھر اس گھر کے وہ قریب ہی ہے، سندر رائبن روڈ پہ، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جہانگیر ترین نے بنوائی، جو بھی میرے بہت ہی 50 سال پرانے دوست سنتوش صاحب اور درپن صاحب، پاکستان کے یہ رائل فیملی تھی سینما کی، سینما کا عروج تھا، سنتوش کمار صاحب، درپن بھائی، سنتوش بھائی، سبیہ بھابی، نیر بھابی، یہ کمال کے، ایس سلمان، بہت بڑے ڈائریکٹر۔ تو ان کے سب سے جو چھوٹے ہیں منصور عباس، وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ان کا آنا جانا شروع ہو گیا میری طرف جہانگیر خان ترین۔ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت، بہت پیار، بہت احترام۔ جون جولائی میں ایک کرپتی آدمی، وہ مزدور نہیں، جس طرح وہ آدمی کام کر رہا تھا، پسینے میں شرابور، برا حال، تو میرے گھر رکنا، پھر وہاں، اچھا پھر وہاں سے ایک نیا BHUs وزٹ کرنے۔ وہ بہت جنونی اور ہارڈ ورکنگ آدمی ہے، اور ایک بات کبھی نہ بھولیں کہ PTI کو یہاں تک لانے میں اس بندے کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ سو میرا مشورہ ایک اگین پاکستانی کے طور پہ کہ انہیں سیاست کو خیر بات نہیں کہنا چاہیے، ہار جیت ہر کھیل میں ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے لیجنڈز ہیں، ماڈرن ورلڈ کے جتنے لیجنڈز ہیں، ان میں میرے نزدیک سب سے بڑا لیجنڈ ہے محمد علی۔ سبحان اللہ، جو کیسس کلے تھا اور پھر اسلام قبول کیا، دنیا کی تاریخ میں ویسا باکسر ہی کوئی نہیں۔ میرے جیسا بندہ جسے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کبھی ان کا مقابلہ، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب، ہال آف فیم پہ سڑک پہ سٹارز کے نام لکھے جاتے ہیں، میں نے ہالی ووڈ میں دیکھا ہوا، تو ہی ریفیوزڈ، اس نے کہا میرا نام اسلام قبول کرنے کے بعد اب کیسس کلے نہیں ہوں میں، میرا نام محمد علی ہے، فٹ پاتھ میرا نام، ہال آف فیم، یہ وہ بڑے لوگوں کی فہرست میں، خبردار زمین پہ اس کا نام دیوار پہ لکھا گیا۔ لیکن وہ بھی زندگی میں چند میچز محمد علی ہارے، تو اس لیے ہار جیت بہرحال، باقی جہانگیر ترین کی اپنی مرضی، سمجھدار آدمی۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے سراج الحق صاحب کا، ان کو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، اور میں یہ باتیں ذرا ڈھکے چھپے انداز میں، امیر العظیم صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت پیار ہے ہمارا آپس میں، تو میں نے گوش گزار انڈائریکٹلی ان کو بھی کی۔ سو جماعت اسلامی کو کسی فرد کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایسے ہی فارغ کے فارغ رہیں گے۔ اگر فرق پڑے گا تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ
ان کی جگہ کون آتا ہے بندہ تبدیل کرنے سے ان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. ان کو اپنی سوچ، اپنی اپروچ، اپنی ترجیحات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرے جیسا بندہ بھی ان کے ساتھ، میں جانتا ہوں بہت بہتر لوگ، فرشتے نہیں لیکن باقیوں کی نسبت بہت اعلیٰ، بہت بہتر لوگ. مجھے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے میں تو امی چبل سا ہی لگوں گا اپنے آپ کو. یہ داڑھی ان کے جو موجد ہیں مولانا مودودی، میں ان کا مداح ہوں انٹلیکچولی. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. داڑھی عرب کلچر کا حصہ ہے. وی مسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. یہ ٹخنوں تک رکھنی شلوار، اس کے پیچھے واقعات تو پڑھو. حجاب کا حکم کب آیا، اس کے پیچھے وجہ تو پڑھو. قرآن پاک کی وزڈم کہتی ہے کہ مومن کو اپنے ہم آہنگ ہونا چاہیے جس عہد میں وہ زندہ ہو. یعنی مسلمان جس عہد میں زندہ ہوگا اس عہد کے تقاضوں کو سمجھے گا اور ان کو ایڈریس کرے گا. یہ تو جامد لوگ ہیں. شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ بہتا ہوا پانی جو رک جائے تو کریہا ہے. یہ رکے ہوئے لوگ ہیں، یہ منجمد لوگ ہیں. بندے بڑے اچھے ہیں لیکن یہ برف کا بلاک ہے، اس کا کیا بننا ہے؟ یہ عجیب و غریب سا ان کو اپنی پرائرٹیز، اپنی اپروچ ہیں بھی ویسٹ کو گالیاں. اور جس گاڑی پہ جا رہا ہے وہ ویسٹ کی ہے، جو جس اے سی میں بیٹھے ہو ویسٹ کا ہے، جس گھر میں بیٹھے ہو سیمنٹ ان کی ایجاد ہے، جو انجیکشن لگوا رہے ہیں ان کی ایجاد ہے. کو خدا کا خوف کرو، تمہارے اپنے پلے کیا ہے؟ جس اے سی میں بیٹھے ہو ان کی ایجاد ہے. جس ایم آر آئی مشین میں گھس کے اپنا ٹیسٹ کرا رہا ہے، اوے اور تو اور چھوڑو، وہ جو کیا ہوتا تھا ایک، اب تو اس کا ذکر ہی نہیں سنتے ہم، ایکس رے مشین، ان کی ایجاد. تمہارے پلے کیا ہے؟ تم ان کے دیے ہوئے عطیات پہ، تحائف پہ، خیرات پہ فکری طور پہ زندہ ہو. ویسے بھی قرضے. تو عقل کرو. ویسٹ کو بار بار برا کہنا. تم کیوں نہیں پہنچ گئے بھی چاند پہ؟ تم کیوں نہیں پہنچ گئے مریخ پہ؟ یہ ساری برکتیں اور رحمتیں پروردگار کی ان پہ ہیں. تم لوگ پھنس گئے یہ شلوار پاکستانی، حالانکہ شلوار پاکستانی نہیں ہے، یہ ٹرکش ڈریس ہے. تو تہمت باندھتے تھے اور روسوں کی شلواریں پہنتے تھے. وہ یہاں فضل الرحمان کو ایک بار پتہ نہیں کو پریزیڈنٹ ملے، وہ ٹرکی کے، وہ سوٹ پہنے ہوئے اپنا ستھن، عجیب سا ہی لگتا ہے. کوئی کخ دماغ نہیں کام کرتے تمہاری زندگی میں. جس کیمرے کے میں سامنے یا سراج الاقصی یا اور یہ سارے مولانا حضرات بیٹھتے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ وہ ایڈیسن. وہ لائل پور میں ایک مزار ہے لسوڑی شاہ، وہ پتہ نہیں کسی کو نام کا مزار کا نام، اب لسوڑی شاہ لوگ آتے ہیں وہاں. اور لسوڑی شاہ نے ایجاد کیتا یار بلب، کیمرہ. کچھ بھی نہیں یار. خدا کا خوف کرو. ویسٹ کو برا بھلا کہنا بند کرو، ان سے انسپریشن لو. عقیدہ جو ہے اس میں ایک سینس ہوتی ہے بھائی. قرآن پاک میں حکم ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹنیوں پہ، لاغر سے مراد سمارٹ، لاغر سے ہم سمجھتے کمزور، اونٹنیوں پہ آؤ حج کرنے کے لیے. اب کوئی جاتا ہے اونٹنیوں پہ بیٹھ کے؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرینیں بھی استعمال شروع کر دی، جہاز بھی شروع استعمال. تو ان کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو سراج الحق صاحب کی جگہ لیاقت بلوچ صاحب ہوں، لیاقت بلوچ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوں، یا جو بھی آ جائے گا. سوچ نہیں بدلتے، حالات نہیں بدلیں گے. اللہ خیر. تھینک یو.